قربانی کا وقت چل رہا تھا، مسلمان جانوروں کو ذبح کر رہے تھے، جانوروں کو، اور امام زین العابدین گزرے نا تو ایک کسائی بکرے کو زمین پر دمبے کو لٹایا تھا اور ذبح کرنے جا رہا تھا۔ امام زین العابدین نے فرمایا، کہا او کسائی مجھے یہ بتا کہ تو نے اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا؟ پانی پلایا؟ تو اس کسائی نے کہا ہم مسلمان ہیں، ہم جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاتے ہیں، ہم نے پانی پلایا ہے۔ اللہ اکبر، آنکھیں بھر آئی اور کربلا کی طرف رخ کیا اور کہا مولا حسین، بابا حسین مسلمان جو ہے جانوروں کو بھی ذبح کرتے ہیں تو پانی پلا کر ذبح کرتے ہیں، لیکن آپ کو اور میرے بھائیوں کو، میرے چچا عباس کو بغیر پانی کے ظالموں نے اللہ پر شہید کر دیا اور ان کو کاٹ دیا۔ امام زین العابدین کو بڑھاپا بہت جلدی آیا، بہت جلدی بڑھاپا۔ رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، آپ کی اہل بیت شہید ہوئی، صرف ایک بیٹے کربلا کے میدان میں آپ کے جنگ میں نہ جا سکے، وہ زین العابدین تھے، بیمار تھے، علیل تھے، اللہ اکبر، اور آقا حسین سے اجازت بھی مانگ رہے تھے، لیکن امام علی مقام امام حسین نے فرمایا کہ بیٹے علی، ان کا نام علی تھا، اور عبادت اتنی آپ نے کی کہ ان کو زین العابدین کہا گیا۔ کہا بیٹے اگر تم چلے جاؤ گے تو میری نسل کیسے آگے چلے گی؟ اس لیے آقا حسین نے امام زین العابدین کو کچھ وصیت فرمائی، سینے سے لگا کر جو بھی علم سینے میں ان کو بابا علی سے ملا تھا وہ سارا علم جو ہے حضرت امام زین العابدین کو عطا فرمایا۔ لیکن میرے عزیزو، صرف اتنا نہیں کہ کربلا کے بعد جتنی بھی پریشانیاں تھی، جتنے بھی دکھ تھے، جتنی مصیبتیں تھی، جتنی آزمائشیں تھی، وہ آقا حسین کی شہادت کے بعد ختم ہو گئی۔ صرف بات اسی پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ستایا گیا۔ جب آپ اہل بیت کی تمام خواتین کو لے کر شہر مدینہ آ گئے اور وہاں پر یزید کی موت ہو گئی، حضرت زینب نے ایک خطبہ دیا تھا، کہا تھا یزید کو کہ یہ تخت جو تو نے خون حسین پر حاصل کیا ہے اس پر تیری اولادیں بھی نہ تھوکے گی۔ ہوا بھی یہی، جب یزید کی موت کا وقت قریب آیا اور یزید نے اپنے بیٹے معاویہ کو بٹھانا چاہا تو معاویہ نے کہا میں ایسے تخت پر ہرگز نہیں بیٹھ سکتا جس پر حسین ابن علی کے خون کا داغ ہو۔ اللہ اکبر، یہ اس کے لیے بہت بڑی اذیت تھی، تکلیف تھی کہ جس تخت کو اس نے نواسے رسول کو شہید کر کے ان کی آل کو بھوکا پیاسا رکھ کر حاصل کیا تھا، وہ تخت پر اس کی اولاد نہ بیٹھ سکی۔ اللہ اکبر، بلکہ معاویہ دیکھیں نا اللہ کی حکمت مصلحت کہ حضرت امیر معاویہ کی پشت سے یزید ناپاک پیدا ہوتا ہے اور یزید کی صلب سے اس کی پشت سے پاک بیٹا، نیک بیٹا معاویہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، 6 مہینے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ خلافت مروان کے ہاتھ میں آئی اور مروان کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان یہ خلیفہ بنا، بادشاہ بنا، اور زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہر مدینہ میں بھیج کر اپنی فوجیوں کو، اپنے فوج کو گرفتار کرواتا ہے۔ پھر امام زین العابدین کے ہاتھ میں ہتکڑی ڈالی گئی۔ ایک بار تو اس وقت ہتکڑی ڈالی گئی تھی جب آپ اللہ اکبر کربلا کے میدان سے کوفہ اور دمشق جا رہے تھے، لیکن دوسری مرتبہ پھر ہتکڑی ڈالی گئی، پھر ان کو دمشق بلوایا گیا۔ حضرت امام زہری، نام سنا ہوگا امام زہری کا، یہ بہت بڑے راوی ہیں، بڑے بڑے محدثین نے ان کا ذکر کیا امام زہری کا، اور امام زہری شاگرد ہیں حضرت امام زین العابدین کی۔ امام زین العابدین کے ہاتھ میں ہتکڑی ڈالی گئی نا تو امام زہری آئے، حضور کب تک یہ ظلم ہوگا، کب تک یہ تکلیف، کب تک یہ ہوتا رہے گا؟ امام زہری نے جب یہ بات کہی، امام زین العابدین فرماتے ہیں زہری ہم مجبور نہیں ہیں،
ہم محتاج نہیں ہیں، بس بندے کی شان ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے۔ اللہ کی رضا میں ہم لوگ راضی ہیں، ورنہ اللہ نے ہمیں بہت طاقت دی ہے۔ بلکہ امام زین العابدین نے اپنی نظر سے وہ ہتھکڑی کو توڑ دیا، ہتھکڑی ٹوٹ جاتی ہے۔ کہا دیکھو زوری، ہم ہتھکڑی کو توڑنا جانتے ہیں، لیکن پھر ہتھکڑی واپس ڈال لی کہ بس ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں۔ امام زین العابدین کربلا کے بعد نا میرے عزیزو، کبھی آپ کو کسی نے ہنستے نہیں دیکھا۔ اتنے سارے واقعات آپ کی نظروں کے سامنے ہے نا، اور کربلا کی زیادہ تر روایت امام زین العابدین نے بیان فرمائی ہے، کیونکہ کربلا میں آپ ہی تھے۔ پھر اس کے بعد اگر کسی نے روایت فرمائی ہے تو وہ حضرت زینب ہے، اور کچھ روایت حضرت سکینہ، یہ تینوں موجود تھے۔ اللہ اکبر، کبھی کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا، بلکہ امام زین العابدین گوشت کو دیکھتے نا، گوشت، کھلے گوشت کو، تو رونے لگتے تھے، آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین کسی راہ سے گزر رہے تھے تو سامنے قصائی کی دکان تھی اور گوشت کھلا رکھا تھا۔ امام زین العابدین کو آتا ہوا دیکھا نا قصائی نے، فوراً گوشت پر کپڑا ڈال دیا۔ لوگ کھڑے تھے، کہا تم نے اچانک سے یہ کھلے گوشت پر کپڑا کیوں ڈالا؟ کہا وہ زین العابدین آ رہے ہیں، وہ آئیں گے کھلے گوشت کو دیکھیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح میرے بھائی قاسم کا گوشت کربلا کے میدان میں اسی طرح تھا، میرے بابا حسین کے گوشت کے لتھڑے اسی طرح تھے۔ کتنی درد بھری داستانیں، وہ روتے تھے۔ بلکہ آپ کے اندر اتنی سخاوت تھی نا۔ ایک میں واقعہ اور بتاتے ہوئے چلوں، ذہن میں آ گیا کہ جب مختار ثقفی اٹھا، جتنے بھی قاتلان حسین تھے سب کو جو ہے انجام تک پہنچایا، یا آپ لوگ سن چکے ہیں نا وہاں کی محفل میں۔ شمر کو مارا، کھولی کو مارا، اور جو ہے عمرو بن سعد کو مارا، تمام کو مارا۔ لیکن عبید اللہ ابن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا، عبید اللہ ابن زیاد کے پیچھے جب مختار کی فوج لگی نا تو یہ دوڑتے ہوئے، سر چھپاتے ہوئے اور پیاس کی شدت میں امام زین العابدین کے خیمے میں آیا۔ میرے امام قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے۔ امام زین العابدین کی عبادت کا حال یہ تھا نا مسلمانوں، 1000 نفل کی نماز پورے دن میں پڑھتے تھے، 1000 نفل، اور جو ہے روزے سے رہا کرتے تھے۔ اور جب افطار کا وقت آتا تھا، پانی آپ کے سامنے رکھا جاتا تو پانی کو دیکھ کر رویا کرتے تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، عبید اللہ ابن زیاد امام زین العابدین کے خیمے میں آیا اور کہا کہ مجھے پانی مل سکتا ہے؟ جن ظالموں نے آل محمد کو پیاسا رکھ کر شہید کیا، وہی سرگنا، وہی ظالم عبید اللہ ابن زیاد امام زین العابدین کے خیمے میں جا کر کہتا ہے مجھے پانی مل سکتا ہے؟ یہ ساقی کوثر کے نواسے تھے۔ امام زین العابدین نے ایک کٹورا بھر کر اسے پانی ملایا، پھر کہا مجھے اور پانی کی ضرورت ہے، دوسرا کٹورا بھر کے بھی اسے پانی پلایا، اور پانی پی کر عبید اللہ ابن زیاد نے سوچا شاید زین العابدین نے، علی اوسط نے مجھے پہچانا نہیں۔ کہا زین العابدین مجھے پہچان نہیں رہے ہو، مجھے جانتے نہیں ہو؟ اللہ اللہ۔ امام زین العابدین فرماتے ظالم، تو نے میرے بابا کو پیاسا رکھ کر شہید کروایا، تو نے میرے چچا کو شہید کروایا، تو نے میرے بھائیوں کی جوانی کو لوٹا، اور تو کہتا ہے میں نے تجھے پہچانا نہیں۔ کہا پہچان گئے تھے تو پانی کیوں پلایا؟ علی کا پوتا، حسین کا بیٹا زین العابدین کہتا ہے پانی نہ پلانا یہ تیری فطرت تھی، ہم آل رسول ہیں، ہمارے خاندان کی ریت ہے کہ پانی نہ پلانا تیری فطرت تھی، اور پانی پلانا دشمنوں کو یہ ہماری فطرت ہے، یہ ہمارے خاندان کی ریت ہے۔ یہ آل رسول کا گھرانہ ہوا کرتا تھا۔ بلکہ جب عبید اللہ ابن زیاد داخل ہوا نا تو مدینہ کے لوگوں نے اپنا دروازہ بند کر لیا۔ کیوں بند کیا؟ کہ یہ وہی ظالم ہے جس کے حکم پر حسین پاک کو شہید کیا گیا۔ لیکن امام زین العابدین نے پانی پلا دیا۔ مدینہ کے لوگوں نے کہا امام ہم آپ کے خاندان والوں کی محبت میں دروازوں کو بند کرتے ہیں اور آپ نے اسے پانی پلایا۔ میرے امام کہتے ہیں وہ دشمن ہے، اس نے نہ پلایا وہ اس کی فطرت ہے، لیکن دیکھو ہم آل رسول ہیں اور ہمارے گھر کی تعلیم ہے کہ دشمنوں کو بھی پانی پلایا جائے۔ کتنا اعلیٰ گھرانہ ہے، اللہ اکبر۔ عبد الملک جو ہے نا، اس کی بھی حکومت آئی، لیکن اس سے پہلے عرض کروں
کہ امام زین العابدین کو امام پاک نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد میرے جانشین آپ ہو۔ اب حضرت علی کی دوسری بیویوں میں سے ایک بیٹے ہیں امام محمد حنفیہ، یہ امام حسین کے بھائی ہوئے، امام حسین کے کون ہوئے؟ بھائی ہوئے، اور امام زین العابدین، ان دونوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ اختلاف کیا ہوا؟ امام محمد حنفیہ، یہ بڑی شان ہے ان کی، اس لیے کہ علی پاک کے بیٹے امام محمد بن حنفیہ نے کہا کہ اب میرے بھائی حسین کے بعد میں خاندان میں امام میں ہوں، اب امامت کے عہدے کو میں سنبھالوں گا۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ میرے بابا حسین نے مجھے اپنا جانشین بنایا ہے تو امام میں ہوں، امام میں بنوں گا۔ اور اتفاق سے جب یہ بحث چل رہی تھی نا، اس وقت یہ دونوں مولا علی کے شہزادہ محمد بن حنفیہ اور امام حسین کے شہزادے امام زین العابدین دونوں مکہ شریف میں حاضر تھے، کعبۃ اللہ کے قریب۔ تو امام زین العابدین نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم فیصلہ کسی سے کروا لیتے، کسی سے فیصلہ کروا لیتے۔ تو امام محمد بن حنفیہ نے کہا تو ہم کس سے فیصلہ کروائیں گے؟ فیصلہ کون کرے گا؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں ہمارا فیصلہ حجر اسود کرے گا، حجر اسود کرے گا، یعنی تم اگر حجر اسود جس کے بارے میں گواہی دے دے، جس کے بارے میں کہہ دے، وہ امام ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے۔ امام محمد بن حنفیہ حجر اسود کے پاس گئے، کہا میرے بھائی حسین کے بعد امام کون؟ امام کون؟ تو کچھ آواز نہیں آئی، آواز حجر اسود سے کچھ بھی نہ آئی، لیکن امام زین العابدین نے کہا اے حجر اسود بتا میرے بابا حسین کے بعد جو ہے امام کون بنے گا؟ حجر اسود سے آواز آتی ہے کہ حسین کے بعد اگر امامت کا کوئی حقدار ہے تو وہ زین العابدین ہے، وہ علی اوسط ہے، اس طرح آپ امام بنے۔ اور اللہ اکبر، اسی دوران عبد الملک بادشاہ مروان کے بعد یہ تخت پر بیٹھا تھا، بنو امیہ کا بادشاہ جس نے کم ظلم نہیں کروائے، یہ عبد الملک جو ہے نا، خانہ کعبہ آیا، خانہ کعبہ حج کے ایام تھے تو بوسہ دینا چاہتا تھا حجر اسود کو، لیکن بھیڑ تھی، سیلاب تھا لوگوں کا، لوگوں نے دھکا دے کر اسے کنارے کر دیا۔ وہاں تو ہر کسی کو اپنی پڑی کہ میں بوسہ دے دوں، میں بوسہ دے دوں، ہے نا؟ اللہ کے گھر میں تو کوئی بادشاہ نہیں، کوئی وزیر نہیں، کوئی حاکم نہیں، اللہ کے گھر میں کچھ بھی نہیں۔ اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، تو وہ ایک کنارے پڑا رہا۔ لیکن جب امام زین العابدین آئے نا، کچھ دیر کے بعد وہ کنارے پڑا تھا، امام زین العابدین آئے تو دو صف بن جاتی ہے، کچھ ادھر ہو جاتے ہیں، کچھ ادھر ہو جاتے ہیں، اور درمیان میں امام زین العابدین چلتے، بڑا حسین چہرہ ہے، بڑا خوبصورت چہرہ ہے، اور حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ تو عبد الملک تھا نا، تو اس نے کہا کہ یہ لوگ بادشاہ کو دھکا مارتے ہیں، اور یہ کون جوان ہے جس کے لیے جو ہے راہ دکھا دی گئی، جس کے لیے اتنے احترام سے اتنے عزت سے لوگ کھڑے ہو گئے۔ حالانکہ وہ جانتا تھا یہ حسین کے بیٹے زین العابدین ہیں، جانتا تھا لیکن مانتا نہیں تھا، ہے نا؟ جاننا کچھ اور ہے، ماننا کچھ اور ہے۔ جانتا تو ابو لہب بھی مصطفیٰ جان رحمت کو تھا، جانتا تو ابو جہل بھی تھا، جانتا تو عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، لیکن مانتے نہیں تھے تو جہنم میں گئے، مانتے نہیں تھے۔ تو اہل بیت کا فیضان اسے ملتا ہے جو جانتا نہیں بلکہ مانتا ہے۔ عبد الملک جانتا تھا یہ زین العابدین ہے، لیکن تکبر تھا۔ کہا کہ یہ کون نوجوان ہے؟ تو وہاں پر ایک شاعر، ان کا ذکر آپ نے کربلا کے واقعات میں سنا ہوگا، فرد زق ہے نا، جب امام پاک کوفہ کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو فرد زق سے پوچھا تھا کہ کوفہ کے حال کیا ہے؟ تو فرد زق نے کہا تھا اے حسین، کوفہ والوں کے دل آپ کی طرف مائل ہے لیکن ان کی تلوار بنو امیہ کے ساتھ ہے۔ تو فرد زق نے کہا کہ بادشاہ، اس نے کہا نا یہ نوجوان کون ہے جس کا اتنا احترام، اتنی عزت؟ یہ ظالم ہمیشہ اپنے دل میں جلتے رہے کہ یار حکومت ہمارے پاس ہے، اقتدار ہمارے پاس ہے، طاقت ہمارے پاس ہے، ہم شاہانہ لباس پہنتے ہیں، اس کے بعد بھی ہماری عزت نہیں، ہمارا احترام نہیں، اور یہ فقیری کا لباس پہنتے لیکن ان کا احترام اتنا ہے، ان کی عزت اتنی ہے۔ تو فرد زق نے کہا کہ بادشاہ اگر جان کی امان دیتا ہو تو بتاؤں کہ یہ جوان کون ہے، کیونکہ ظاہر سی بات تھی تعریف کریں گے تو قتل کیے جائیں گے، ہے نا؟ قتل ہوں گے، سولی پر لٹکائے جائیں گے۔ تو عبد الملک نے کہا ٹھیک ہے بولو کون ہے؟
کہا یہ شہزادے صفا و مروہ ہے. عرب کی بولی ہے، عرب کی بولی ہے. یہ شہزادے صفا مروہ ہے، یہ شہزادے جو ہے حجر اور زمزم ہیں، یہ شہزادے ہیں امام حسین کے. یہ اس گھرانے کے شہزادے ہیں جہاں پر جبریل وحی لے کر آتے ہیں. یہ اس گھرانے کے شہزادے ہیں جہاں جبریل بے اجازت جاتے رہی. بڑی شان امام زین العابدین کی بیان کی. عبد الملک نے کہا رک جا رک جا، ہاں مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ کون ہے. اللہ اکبر. پھر کسی نے کہا امام زین العابدین سے کہ آقا زین العابدین، اے امام زین العابدین، آپ کی شان میں بڑی تعریف جو ہے فرزق نے کی ہے، وہاں پر ایسے ایسے معاملات چل رہے تھے. 1000 دینار یا درہم آپ کے پاس موجود تھے، وہ سارے دینار و درہم اٹھا کر فرزق کو دے دی. اس لیے نہیں کہ ان کی تعریف کی، ارے ان کی تعریف اور ہم اور وہ کیا کرتے جن کی تعریف اللہ اکبر، بل ان کے لیے یہ کم تھوڑی نہ تھا. وہ اہل بیت تھے، وہ نبی کی آل تھے. میرے امام کہتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ امام زین العابدین کی ذات ہے. غریبوں کو دیکھتے نا، مسکینوں کو، غریب مسکین کا بڑا خیال کیا کرتے تھے. بلکہ رات کی تاریکی میں آپ کو معلوم ہوتا نا یہ غریب ہے، مسکین ہے، جو ہے فاقے سے رہتا ہے، اپنی پشت پر اناج کی بوری اٹھا کر لے جاتے اور رات کو اس کے دروازے پر رکھ دیتے تھے. چھٹی بنا دیتے تھے، ایک کاغذ پر یا جو بھی رہا ہوگا لکھ دیتے تھے کہ یہ مال تجھ پر حلال ہے، تو کھا سکتا ہے. پوری زندگی آپ نے خدمت کی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کون اناج ڈال جاتا ہے، کون یہ کھانے کے جو ہے ساز و سامان یہاں پر رکھ کر جاتا ہے. جب امام زین العابدین کا انتقال ہوا نا، وصال ہوا، آپ کو بھی شہید کیا گیا، زہر دے کر شہید کیا گیا. اور یہ عبد الملک نے کروایا، مروان کے بیٹے نے، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ حکومت ان کے پاس نہیں ہے، لیکن لوگ ان کا اتنا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ان کی باتوں کو مانا جاتا ہے، لوگ ان کو امام تسلیم کرتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی خلافت کا دعویٰ کر دے اور ہمارے ہاتھ سے حکومت چلے جائے. ظالموں نے حضرت امام زین العابدین کو زہر دے کر مارا. آپ کو زہر دیا گیا. آپ کے بابا حسین کی شہادت آپ نے سنی، آپ کے بڑے ابا یعنی امام حسن مجتبی کو بھی زہر دے کر مارا گیا. جب امام زین العابدین کی شہادت ہوئی اور آپ کو غسل دینے کے لیے آپ کے کرتے کو اتارا گیا تو پشت پر، پیٹھ پر بوریوں کے نشان موجود تھے. ایسے نشان کے جو ہے بھاری وزن چیز آپ اپنی پشت پر رکھتے تھے. لوگوں نے جب یہ نشان کو دیکھا نا تو کہا کہ آقا امام زین العابدین تو ایسا کام نہیں کرتے ہوں گے، یہ کون سا کام کرتے تھے کہ یہ بوریوں کے نشان ہے، یہ کسی وزندار چیز کے نشان ہے. تو خاندان میں سے کسی نے کہا تھا تمہارے دروازوں پر جو اناج کی بوریاں یا جو بھی رکھا جاتا تھا وہ دینے والا اب دنیا سے چلا گیا ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ ذات امام زین العابدین کی ذات ہے. بہت دکھ اٹھایا.